آپ روز دفتر جاتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں اور بظاہر بالکل صحت مند نظر آتے ہیں، لیکن اگر آپ کے جسم میں ایک ایسا وائرس موجود ہو جو کئی سال تک خاموش رہ سکتا ہے اور آپ کو اس کا پتہ ہی نہ ہو، اور اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ سرکاری ملازمین کی ہیپاٹائٹس سی کے لیے اسکریننگ کی جائے گی، لیکن سوال یہ ہے، اچانک سرکاری ملازمین کی اسکریننگ کیوں؟ کیا ملک میں ہیپاٹائٹس کا مسئلہ توقع سے کہیں زیادہ بڑا ہے؟ کیا ایک عام خون کے ٹیسٹ سے اس خطرے کا پتہ چل سکتا ہے؟ اگر کسی ملازم کا ٹیسٹ مثبت آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا علاج کے لیے اسے اپنی جیب سے پیسے دینے ہوں گے یا حکومت خود علاج کروائے گی؟ اور سب سے اہم سوال، اگر ایک شخص کو ہیپاٹائٹس سی ہے لیکن اسے کوئی علامت ہی نہیں تو وہ خود کیسے جانے گا کہ وہ متاثر ہے؟ آج کی ویڈیو میں یہی پوری کہانی سمجھیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ حکومت کا یہ پروگرام صرف سرکاری ملازمین تک محدود ہے یا اس کے پیچھے اس سے کہیں بڑا منصوبہ ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عائشہ ارشاد۔ آپ کو بتائیں کہ آج کی خبر بظاہر ایک عام سرکاری اعلان لگتی ہے، سرکاری ملازمین کی ہیپاٹائٹس اسکریننگ ہوگی، لیکن اگر آپ اس خبر کو تھوڑا گہرائی سے دیکھیں تو معاملہ صرف سرکاری ملازمین کے ٹیسٹ تک محدود نہیں ہے، کیونکہ ہیپاٹائٹس سی ایک ایسا انفیکشن ہے جو بعض افراد میں بغیر واضح علامات کے طویل عرصے تک موجود رہ سکتا ہے، اور یہی اس بیماری کا سب سے خطرناک پہلو ہے۔ انسان بظاہر بالکل ٹھیک، دفتر جا رہا ہے، کام کر رہا ہے، روزمرہ زندگی گزار رہا ہے، لیکن اندر ہی اندر جگر متاثر ہو سکتا ہے۔ تو حکومت اب اس خاموش خطرے کو پکڑنے کے لیے اسکریننگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ سب سے پہلے جانتے ہیں فیصلہ کیا ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں تعینات سرکاری ملازمین کے ہیپاٹائٹس سی اسکریننگ کا آغاز ہو گیا، یعنی وفاقی دارالحکومت میں مختلف وزارتوں اور سرکاری اداروں کے ملازمین کی اسکریننگ ہوگی، اور اس مہم کا آغاز وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے وزارت صحت سے کیا ہے۔ لیکن یہاں اصل بات ابھی باقی ہے۔ اگر کسی ملازم کا ابتدائی ٹیسٹ مثبت آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ مثبت ٹیسٹ کا مطلب فوراً ہیپاٹائٹس؟ یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ اسکریننگ ٹیسٹ کا مقصد ایسے افراد کی شناخت کرنا ہے جن میں مزید تشخیص کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق اگر کسی سرکاری ملازم میں ہیپاٹائٹس سی کا ٹیسٹ مثبت آتا ہے تو اس کے بعد مفت PCR ٹیسٹ کروایا جائے گا، یعنی معاملہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ ٹیسٹ مثبت آیا جاؤ، بلکہ مزید جانچ کے ذریعے صورتحال واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اگر بیماری کی تصدیق ہو جاتی ہے تو حکومت کی جانب سے مفت ادویات فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ اگر حکومت سرکاری ملازمین کی مفت اسکریننگ اور علاج کا انتظام کر رہی ہے تو آخر اس کے پیچھے اتنا بڑا منصوبہ کیوں بنایا گیا؟ کیوں یہ کوئی چھوٹا پروگرام نہیں ہے؟ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم ہیپاٹائٹس پروگرام کے لیے مجموعی طور پر 67 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ رواں مالی سال کے لیے 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اور مزید دلچسپ بات، حکومت نے ہیپاٹائٹس سی کی اسکریننگ کے لیے 50,000 ٹیسٹنگ کٹس بھی خریدی ہیں، یعنی معاملہ صرف چند سرکاری دفاتر تک محدود نظر نہیں آتا، یہ ایک بڑے قومی پروگرام کا حصہ ہے۔ لیکن ہیپاٹائٹس سی آخر ہے کیا؟ اگر آسان الفاظ میں سمجھیں، ہیپاٹائٹس سی ایک وائرس ہے جو بنیادی طور پر جگر کو متاثر کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں میں ابتدائی مرحلے پر واضح علامات نہیں ہوتی، یعنی ممکن ہے کسی شخص کو کچھ خاص محسوس ہی نہ ہو، نہ بخار، نہ درد، نہ کوئی ایسی واضح علامت جس سے وہ فوراً سمجھ آئے کہ مسئلہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسکریننگ اہم ہو جاتی ہے، کیونکہ بعض اوقات بیماری کا پتہ علامات آنے سے پہلے ٹیسٹ کے ذریعے چل سکتا ہے۔ ذرا اس صورتحال کا تصور کریں، ایک سرکاری ملازم صبح گھر سے نکلا، دفتر پہنچا، اپنا کام کیا، شام کو گھر واپس آیا، اسے کوئی بیماری محسوس نہیں ہو رہی، لیکن دفتر میں ہونے والی اسکریننگ نے ایک ایسی چیز سامنے رکھ دی جس کا اسے پہلے علم ہی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صحت کے ماہرین اکثر صرف علامات کا انتظار کرنے کے بجائے مناسب حالات میں اسکریننگ اور بروقت تشخیص کو اہم سمجھتے ہیں۔ اگر کسی سرکاری ملازم میں ہیپاٹائٹس سی نکل آیا تو کیا اس کی نوکری خطرے میں پڑ جائے گی؟ یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ اسکریننگ کا بنیادی مقصد بیماری کی شناخت اور علاج ہے، نہ کہ کسی ملازم کو صرف بیماری کی بنیاد پر سزا دینا۔ اسی لیے حکومت کی جانب سے مثبت کیسز کے لیے مفت PCR ٹیسٹ اور ادویات کی بات کی گئی ہے، یعنی پیغام یہ ہے کہ بیماری چھپانے کی بجائے اسے تلاش کرو اور پھر علاج کرو۔ لیکن ایک اور سوال، صرف سرکاری ملازم ہی کیوں؟ یہاں اصل قومی سطح کی بحث شروع ہو جاتی ہے۔
अगर एक सरकारी मुलाजिम की स्क्रीनिंग हो सकती है तो मुल्क के आम शहरियों के लिए क्या होगा? क्या मुस्तकबिल में इस तरह के स्क्रीनिंग प्रोग्राम मजीद लोगों तक पहुँचेंगे? क्या हुकूमत का मकसद हेपेटाइटिस को बड़े पैमाने पर तलाश करके इलाज करना है? और क्या ऐसा मुमकिन है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने टेस्ट करवा कर इस खामोश बीमारी को इब्तदाई मरहले में पकड़ सकें? ये आने वाले वक्त में इस प्रोग्राम की कामयाबी पर मुनहसर होगा। और यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, अगर आपको लगता है मुझे तो कोई अलामत नहीं इसलिए मुझे हेपेटाइटिस नहीं हो सकता, तो सिर्फ इस बुनियाद पर मुतमईन होना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हेपेटाइटिस सी बाज़ अफराद में बग़ैर वाज़ेह अलामात के भी मौजूद हो सकता है। इसलिए अगर किसी शख्स को अपने ख़तरे के हवाले से ये तशवीश हो तो डॉक्टर से मशवरा करके मुनासिब टेस्टिंग करवाना ज़्यादा बेहतर है। खुद से तशख़ीस या अदवायात शुरू करना दुरुस्त तरीका नहीं है। अब वापस आते हैं हुकूमत के बड़े मंसूबे की तरफ। 50,000 टेस्टिंग किट्स, मुफ्त PCR टेस्ट, मुफ्त अदवायात और मजमूई तौर पर 67 अरब रुपए का वज़ीर-ए-आज़म हेपेटाइटिस प्रोग्राम। ये आदात बताते हैं कि हुकूमत इस मसले को सिर्फ एक मामूली बीमारी के तौर पर नहीं देख रही। असल चैलेंज अब ये होगा कि क्या स्क्रीनिंग सिर्फ टेस्ट तक महदूद रहती है या वाकई मुस्बत आने वाले अफराद को बर वक्त तस्दीक, इलाज और फॉलोअप भी मिलता है, क्योंकि सिर्फ मरीज़ तलाश करना काफ़ी नहीं है, मरीज़ को इलाज तक पहुंचाना भी इंतहाई ज़रूरी है। अगर एक बीमारी कई साल तक खामोश रह सकती है, अगर इंसान बज़ाहिर सेहतमंद नज़र आ सकता है और एक सादा स्क्रीनिंग इसे बर वक्त सामने ला सकती है, तो फिर सवाल ये है, हम बीमारी का इंतज़ार करें या बीमारी को तलाश करें? सरकारी मुलाजमीन की स्क्रीनिंग शायद सिर्फ एक महकमा या चंद दफातर की खबर ना हो। मुमकिन है कि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस के खिलाफ एक बड़े स्क्रीनिंग और इलाज के सफ़र का आगाज़ साबित हो, लेकिन असल कामयाबी इस दिन होगी जब टेस्ट होगा, मर्ज़ की तस्दीक होगी, इलाज शुरू होगा और मरीज़ सेहत याब होकर मामूल की ज़िंदगी की तरफ वापस आएगा। तो आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान में हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग सिर्फ सरकारी मुलाजमीन तक महदूद रहनी चाहिए या आम शहरियों के लिए भी बड़े पैमाने पर मुफ्त स्क्रीनिंग शुरू होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो अपने घर वालों और दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी मालूमात किसी बड़े सेहत के मसले को वक्त पर पकड़ने में मदद दे सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।